بقرہ عید قریب آ رہی ہے اور بقرہ عید کے ساتھ ساتھ بکروں کی جو ہے وہ خریداری، جانوروں کی، مویشیوں کی خریداری میں ظاہری بات ہے تیزی آئے گی، اور کسائیوں کی جو ہے نا وہ خوب چاندی بھی لگے گی۔ تو کسائیوں کے اور بکرا ذبح کرنے کے متعلق کچھ اسلامی نقطہ نظر سے جو احکامات ہیں، میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنانی چاہیے، جس میں کہ بتانا چاہیے کہ یہ جو کثرت سے ایک دن، 2 دن، 3 دن میں جو ہمارے مذہب کے حساب سے جو قربانی ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں اس قربانی کے لیے کیا جو ہے نا وہ ہمارے اوپر شرائط عائد ہیں، اور ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ قربانی کے لیے جانور جو ہیں وہ ہم خرید کے تو لے کر آتے ہیں، لیکن ذبح کرتے وقت اسپیشلی ہم بالکل بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک جاندار چیز ہے، اور ہم اس کو اپنے لیے مطلب اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب ذبح کر رہے ہیں تو ان شرائط کے تحت ذبح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یعنی کھانے کے لیے تو اپنے لیے کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کو تو صرف تقویٰ ہمارا پہنچتا ہے، اور وہ تقویٰ ہی جو ہے نا اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو وہ تقویٰ کیسے قائم ہوگا، اور کس طریقے سے ہم اپنی قربانی جو ہے نا وہ اس کو اللہ کے ہاں مقبول بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جو ذبح کرنے سے ریلیٹڈ معاملات ہیں کہ جو جانور کو اذیت دے کے ذبح کیا جاتا ہے، اور ایک وقت میں چونکہ کئی جانور ذبح کرنے ہوتے ہیں اور ٹائم شارٹ ہوتا ہے، اور جو ہے وہ محلوں میں جگہ جگہ پہ خون جو ہے نا بکھرا ہوتا ہے، اور جانوروں کی ذبح کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ بھئی ایک جانور کاٹا، پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر دوسرا کاٹنے کے لیے چل پڑے، پھر اس کو کاٹا، پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر اس کے جگہ پہ دوسرا، تیسرا، اس طرح سے بعض جگہوں پہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ جب ایک ایریا بک ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کسائی کہ وہ سارے جانوروں کو کاٹ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر سب کا گوشت جو ہے نا وہ بناتے ہیں، آہستہ آہستہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور کافی اس معاملے میں جو ہے نا وہ گرمی سردی بھی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے ہمارا پہلے بنائے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے ہمارے جلدی کریں، تو 100 اس طرح کے مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی پہلے دن۔ تو پہلے دن چونکہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کا جانور پہلے ذبح ہو، اس کو جو ہے نا جلدی ثواب پہنچے، اور جو ہے نا وہ پہلے دن قربانی کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور قربانی جو ہے نا اس کی مقبولیت بھی چونکہ زیادہ ہوتی ہے، رش بھی بہت لگا ہوتا ہے، اور پریشر بھی زیادہ بلڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو جانور ہیں ان کی شامت بھی اتنی ہی آئی ہوتی ہے کسائیوں کے ہاتھوں۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ میں جو ہے نا وہ اس ویڈیو کو بناؤں تاکہ کسائیوں کو اسپیشلی ٹیچ کیا جائے کہ انہوں نے کرنا کیا ہوتا ہے، اور وہ کس طریقے سے جانوروں کو ذبح کریں۔ اسی طرح کاٹ پیٹ کا طریقہ نہ کریں، بلکہ جانور کو جاندار سمجھیں، وہ بھی ایک جاندار چیز ہے جس کو آپ کاٹ رہے ہیں۔ تو پہلے تو میں مطلب قرآن کی نقطہ نظر سے ایک آیت سورۃ حج کی اور سورۃ مائدہ کی آپ کو سناؤں گی، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ باقی آگے چلتے ہیں۔ سورۃ حج میں ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں۔ اور سورۃ مائدہ میں ہے کہ تم پر حرام کیا گیا مردار خون، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم ہر سال قربانی کریں، اور حج کے موقع پر ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا 10 ذی الحج کو جو ہے نا وہ قربانی جو ہے نا اس کا حکم دیا ہے کہ آپ یوم النحر میں آپ نے قربانی کرنی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے اصول کیا ہیں، یعنی کہ قربانی جو ہے وہ
جو ہے جانور جو ہے اس کو کیسے ذبح کیا جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ ہر چیز میں احسان فرض کیا گیا ہے، بس تم جب قتل کرو تو اچھے سے ذبح کرو، اپنی چھری کو تیز کر لو اور جانور کو راحت پہنچاؤ۔ تو یہ چیز جو ہے وہ تیز چھری جتنی زیادہ ہوگی اتنی درد کم ہوگی، یعنی کہ چھری کو اچھی طرح تیز کرنے کا حکم ہے تاکہ جب کٹ لگے تو اس جانور کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے۔ پھر دوسری چیز صحیح بخاری میں ہے، وہ یہ کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو سینگوں والے مینڈوں کی قربانی کی اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور ان کے پہلو پر ان کو جو ہے نا اپنا پاؤں مبارک رکھا۔ تو جو تکبیر ہے نا وہ اس جو ہے نا وہ جانور ذبح کرنے کے لیے پہلی شرط ہے کہ آپ نے تکبیر کے بغیر چھری نہیں چلانی، یعنی کہ جب آپ کسائی دیکھتے ہیں، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کسائی تیزی سے جب ذبح کر رہے ہوتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر ایک بار کہہ دیتے ہیں، حالانکہ 2-3 بار کہنا چاہیے۔ تو جانور کی جب تک روح نکل نہیں رہی ہوتی اس وقت تک آپ اس کو تکبیر کہتے رہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کو جب وہ دیکھیں کہ وہ اس کی جان نکل گئی ہے تو پھر آپ بند کر دیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر وہ نہیں بھی کسائی پڑھ رہا تو جو پاس کھڑا ہے وہ پڑھے، کیونکہ اس کو چاہیے کہ وہ پڑھے۔ آپ اپنے جانور کی قربانی کر رہے ہیں، لہذا آپ کا فرض ہے کہ آپ اگر اپنے ہاتھ سے نہیں کر رہے، کیونکہ یہ تو آپ پہ فرض تھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے کرتے، اگر آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کر رہے، آپ کسی سے کروا رہے ہیں تو پھر آپ تکبیر خود اپنے منہ سے بھی ادا کریں، وہ بھی پڑھیں آپ بھی پڑھیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جانوروں کی جو قربانی کے وقت آپ بعض جانوروں بیچاروں کو بہت بے دردی سے چھری ماری جاتی ہے، جیسے اونٹ کی قربانی میں جو ہے نا وہ بہت بے دردی سے اس کو جو ہے وہ نہر کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ اس کو احسن طریقے سے جس جگہ پہ کٹ لگانا چاہیے، جس جگہ کا حکم ہے آپ اس جگہ پہ اس کو کٹ لگائیں تاکہ اس کو جو ہے نا وہ لیسٹ اس کو پین ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسند احمد سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جانور کو بلا وجہ تکلیف دے گا تو جو ہے نا وہ اس سے اللہ تعالیٰ اس چیز کا حساب لے گا قیامت کے روز۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ اتنی آسان نہیں ہے، ظاہری بات ہے جب ہم یہ ایک قربانی جیسی جو ہے نا وہ اتنی متبارک چیز ایک اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے نا وہ پیش کر رہے ہیں، تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ جنت اور جہنم کے بھی جو ہے نا وہ ایک اپنی جنت کے لیے ایک سواری بنا رہے ہیں نا وہاں پہ بھی۔ تو اگر ہم اس کے حقوق ادا نہیں کریں گے، اس کو اس کی شرائط کے ساتھ ذبح نہیں کریں گے، اس کی جو ہے نا اس پہ احسان نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے لیے وہ ساری باتیں نہیں ہوں گی اور ہمیں کچھ بھی آخرت میں نہیں پھر ملے گا۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ اس کو احسن طریقے سے لٹائیں، اس کو ٹائم دیں، یہ نہیں کہ آپ فٹافٹ اس کو آپ ذبح کرنے سے پہلے اس کو کھلائیں پلائیں، اس کے سامنے چھری تیز مت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ کسی جانور کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کی تکلیف نہ اٹھائے، یعنی کہ ایک دیکھ کے جو ایک جانور ڈر جاتا ہے وہ چیز اس میں نہ ہو۔ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ وہ بکرے کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کو 2 موتیں دینا چاہتے ہو؟
یعنی کہ ایک تو یہ کہ وہ بیچارہ مرنے سے پہلے ہی مر جائے، تکلیف خوف سے ہی وہ بیچارہ کہ اس کے سامنے چیز تیز کی جا رہی ہے۔ تو الٹیمیٹلی جانوروں کو بھی یہ شعور ہوتا ہے کہ ان کی جو ہے نا وہ چھری انہی کے لیے تیز کی جا رہی ہے، ایسے نہیں ہے کہ ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے میری ریکویسٹ ہے، یہ جتنے بھی کسائی ہوتے ہیں جو کہ مرغیوں کو بیچاریوں کو پانی تک نہیں پلاتے، میں نے اکثر لوگوں کو منہ پہ بھی منع کیا ہے، لیکن یہ لوگ سنتے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کیسے ان کو کیسے عقل آئے، کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ حالانکہ بارہا مرتبہ میں نے بہت سارے کسائیوں کو منع کیا ہے کہ آپ لوگ انہیں پانی پلایا کریں، ان کو جب آپ لاتے ہیں صبح سے آپ لوگوں نے ان کو صرف اور صرف اس وقت تک کے لیے رکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے جانور ذبح ہو اور پھر جان چھوٹے، ہمیں پیسے ہیں، صرف پیسے دیکھتے ہیں۔ کم از کم ان بیچاریوں کو پانی تو پلائیں، ان جاندار ہیں، وہ کیسے زبانیں باہر نکال کے ان کے حلق خشک ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جانور جس نے اللہ کے پاس جانا ہے چلے تو اس نے جانا ہی ہے، لیکن آپ کم از کم اس کی جان کا تو خیال کریں۔ وہ جاندار ہے، آپ کو بد دعا دے کے جائے گا، وہ بد دعا آپ کو لگ جائے گی۔ یہ جانوروں کی بد دعا بہت خطرناک ہوتی ہے۔ آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں کہ جتنی تیزی سے ان کی بد دعا لگتی ہے اتنی تیزی سے کوئی چیز نہیں لگتی۔ نظر بد اور جانور بے زبان کی بد دعا بہت تیزی سے جو ہے نا وہ اثر رکھتی ہے۔ تو یہ چند باتوں کا آپ خیال رکھیں، اور جو ہے نا وہ قربانی کے جو ہے نا وہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم ضرور کریں۔ ایک حصہ جو ہے وہ اپنے لیے ضرور رکھیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، چاہے 2 حصے بھی رکھ سکتے ہیں، جن کو سال گوشت میسر نہیں وہ 2 حصے بھی رکھ سکتے ہیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ جو ہے نا وہ غریبوں میں ضرور تقسیم کریں، رشتہ داروں میں ضرور تقسیم کریں۔